السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 14 سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہماری کائنات. تو آج ہم اس سبق کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کی مشق بھی آپ کو کراؤں گا. تو چلو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے اس کی مشق کو، اس کی ریڈنگ کو مکمل کیا جائے. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم یعنی کمپیوٹر کے اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں 5ویں کلاس کا سبق نمبر 14. اس کا جو نام ہے اس سبق کا وہ ہے ہماری کائنات. تو یہ بڑا کام کا مضمون ہے، اس سے بچوں کو سمجھ میں مدد ملے گی کہ کائنات میں سیارے اور ستارے کس طرح گردش کرتے ہیں اور کس طرح رات دن بنتے ہیں. تو اس کے تدریسی مقاصد اس کے یہ ہیں کہ بچوں کو کائنات کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کرنا، بچوں میں سائنسی علوم کے مطالعے کا شعور پیدا کرنا، بچوں میں مشاہدے اور غور و فکر کے عمل کو فروغ دینا، اور بچوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت کا احساس پیدا کرنا. تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مضمون. رات کو ثنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے. ثنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی. پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جان، یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں؟ ابو جان نے ثنا کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں. ثنا نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن ابو جان، دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے. ابو نے کہا، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے. ثنا نے پھر پوچھا، ابو جان، یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو جان نے بتایا، دیکھو بیٹی، سورج تو کہیں نہیں جاتا. البتہ ہماری زمین جب اسے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑنے سے دن ہو جاتا ہے. اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے. ثنا بولی، اچھا ابو جان، رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ ابو نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. سنو بیٹی، چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں. اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں. ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ایک ذیلی سیارہ ہے. چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے، یعنی زمین جتنی چوڑی جتنی بڑی ہے اس کا 1/4 یعنی چوتھا حصے کے برابر ہے چاند. اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں. یعنی ہماری زمین جو ہے وہ سیارہ ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ستارے جو ہیں، جو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ دراصل زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں. یعنی اب فرق کیا بتایا انہوں نے کہ سیارے اور ستاروں میں، کہ سیارے جو ہیں وہ خود روشنی پیدا اور حرارت پیدا نہیں کرتے، جبکہ سیارے خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں. سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں. اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں. ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے. یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے. اسی طرح چاند بھی ہمارے زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور تقریباً 29 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے. چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال قمر کہتے ہیں چاند کو. قمری سال سے مراد یعنی جو اسلامی سال بھی کہتے ہیں اس کو، یہ چاند کا سال بھی کہتے ہیں، وہ قمری سال. اور جو ہم جنوری فروری کے حساب سے جو ہم سال سمجھتے ہیں، یہ 12 مہینے، وہ کہلاتا ہے شمسی سال. تو قمری سال مکمل ہوتا ہے.
چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے، اسی لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کی چاند کو ہلال اور 14ویں کی چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ثنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت غور سے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو سورج کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں فلکی اجسام، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہیں۔ اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، یہ جس کو کہتے ہیں ملکی وے، وہ ہے کہکشاں۔ تو اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آ سکی اب تک۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، ابو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم سوچتے ہیں اور یہ تمام اپنے آسمان پہ اور تمام سیاروں اور ان کی کہکشاؤں اور مختلف سیاروں کو ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اس میں خاص الفاظ کیا تھے اس میں؟ کائنات کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کہتے ہیں یعنی جو بہت سارے سیارے، ستارے، سورج، چاند، مختلف یعنی جو یہ جسے کہتے ہیں آپ کا جوپیٹر ہے، وینس ہے، یہ تمام ملا کر یہ پوری ایک کائنات بنتی ہے۔ مدار کہتے ہیں وہ ایک دائرہ، یعنی جو نظر تو نہیں آتا لیکن ایک مخصوص راستہ جس پہ یہ ہمارا چاند ہے یا ہمارا سورج ہے یا اور جو سیارے ہیں جو چکر لگاتے ہیں اس مخصوص راستے کو اس کو کہتے ہیں مدار۔ شمسی کہتے ہیں جو سورج کا سال ہوتا ہے شمسی۔ قمری جو چاند کے حساب سے جو سال بنتا ہے اسے کہتے ہیں قمری۔ منعکس کہتے ہیں یعنی روشنی کسی پہ پڑ کے وہاں سے واپس آنا، اسے کہتے ہیں منعکس ہونا۔ جیسے چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، پھر وہ چاند سے جب زمین کی طرف آتی ہے تو اس منعکس ہونے والی روشنی کو ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی، حالانکہ وہ چاند کی روشنی نہیں ہے، وہ بھی سورج کی ہی روشنی ہے، اسے کہتے ہیں یعنی منعکس ہو کے واپس آنا۔ فلکی یعنی آسمان کے اوپر جو ہے، فلک کہتے ہیں آسمان کو، فلکی آسمان کے اوپر۔ اجسام وہ جو یعنی مادے کی ایک شکل جو اس کے وہاں تیر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اجسام، فلکی اجسام، یہ جو آسمان پہ جو مختلف چیزیں تیر رہی ہیں سیاروں کے اس کی شکل میں، شہاب ثاقب کی یہ جو ہوتے ہیں جو اوپر سے جو بعض اوقات گرتے بھی رہتے ہیں زمین پر مختلف سیاروں پر، وہ سارے اجسام فلکی کہلاتے ہیں۔ کہکشاں کہتے ہیں بہت بڑے نظام کو جس میں سیارے، سیارچے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ سیارچے اسی سیارے، جیسے سیارے گردش کر رہے ہیں ایسے سیارچے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بہت بڑے ستارے کے ٹوٹنے سے جو ٹکڑے بنتے ہیں اس سے وہ سیارچے کہلاتے ہیں۔ مطلع یہ جگہ جہاں سے جیسے سورج نکلتا ہے نا اسے کہتے ہیں مطلع، وہاں سے مطلب وہاں سے جہاں طلوع ہوتا ہے سورج اس کو کہتے ہیں مطلع۔ قطر کہتے ہیں اس کے گھیراؤ کو، جو گھیرا ہوتا ہے سورج اس کا زمین کا گھیرا، اسے کہتے ہیں قطر، اس کا سورج کا زمین کا قطر کتنا ہے، یہ پورا اس کی گولائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قطر۔ وسیع یعنی بہت زیادہ پھیلا ہوا، اسے کہتے ہیں وسیع۔ تو جناب آپ نے یہ سبق تو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، ہماری کائنات۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، الف جز ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دن کے وقت سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں ستارے چمکتے دکھائی نہیں دیتے۔
اس سوال کا سوال الف کا سوال نمبر 1 کا جز بے ہے، رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن، اور جو حصہ سورج کے مخالف ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ جیم، ایک شمسی سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک شمسی سال 365 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ سوال علی 1 کا جو جز دال ہے کہ ستارے اور سیارے میں فرق بیان کریں۔ تو جواب ہے کہ ستارے حرکت نہیں کرتے اور جسامت میں سیاروں سے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں، جبکہ سیارے گردش کرتے رہتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سورج اور ستاروں سے روشنی حاصل کر کے چمکتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 1 کا جز ہے ایک قمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک قمری سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اسی سوال کا جز دال ہے کہ نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے کہ سورج کے گرد ہماری زمین کے علاوہ اور بھی کئی سیارے اور سیارچے گردش کر رہے ہیں۔ اس طرح سورج، سیاروں، ان کے ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر ایک نظام بنتا ہے جسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ہماری زمین چکر لگاتی ہے کس کے گرد؟ سورج کے گرد۔ صحیح جواب کیا ہے؟ سورج کے گرد۔ بے، چاند کا قطر زمین کے قطر کے ہے کتنا؟ 1/4۔ جیم، ستارے پیدا کرتے ہیں، کیا پیدا کرتے ہیں؟ روشنی اور حرارت۔ دال، چاند زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے کتنے؟ تقریباً 29 دنوں میں۔ اسی کا جز ہے پہلی تاریخ کی چاند کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ دال، کہکشاں ستاروں کا مجموعہ ہے کتنے؟ اربوں خربوں کا۔ سوال نمبر 3، درست لفظ کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ الف، ڈیش زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، کیا؟ ستارے۔ سیارے اتنے نہیں ہوتے، ستارے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ بے، ہماری زمین بھی ایک ڈیش ہے، کیا ہے؟ سیارہ ہے۔ جیم، سیارے مسلسل اپنے اپنے ڈیش میں گردش کرتے رہتے ہیں، کس میں؟ مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اس کا جز دال ہے کہ 14ویں کی چاند کو ڈیش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ اگلا جز ہے سورج نظام شمسی کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ مرکز۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو پڑھیے اور مثال کے مطابق مذکر اور مؤنث کو الگ کیجیے۔ کیا الفاظ ہیں جی؟ کون سے الفاظ ہیں؟ دن، روشنی، چاند، زمین، ستارہ، کہکشاں، کائنات۔ تو آسمان جو ہے وہ مذکر ہے، دن مذکر ہے، چاند مذکر ہے اور ستارہ مذکر ہے۔ اس طرح رات جو ہے وہ مؤنث ہے، روشنی مؤنث ہے، زمین مؤنث ہے، کہکشاں مؤنث ہے اور کائنات مؤنث ہے۔ سوال نمبر 5، دی گئی مثال کے مطابق متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو ملا دیے ہیں، طلوع سے کو ملا دیا غروب سے، آسمان کو زمین سے ملا دیا، دن کو رات سے ملا دیا، صبح کو شام سے ملا دیا، سونا کو جاگنے سے ملا دیا اور روشنی کو تاریکی سے ملا دیا۔ آگے ہے جی، بچے اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے شمسی اور قمری مہینوں کے نام یاد کریں اور نیچے دیے گئے خانوں میں ترتیب وار لکھیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دیے۔ شمسی مہینے کون کون سے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ اور قمری مہینے کون سے ہیں؟ قمری جو اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج۔ اچھا، آگے کہتے ہیں بچے اپنی کاپی میں چاند کے مختلف اشکال کی تصویریں لگائیں۔ تو یہ مختلف اشکال ہیں، یہ چاند نکلتا ہے باریک سا بالکل، اس کے بعد اتنا ہو جاتا ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے، پھر فل ہو جاتا ہے، یہ 14 کے چاند کہلاتا ہے۔ یہاں جو فل ہے نا درمیان میں، اس کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو کے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مختلف اشکال ہیں۔ تو جناب آج آپ کا یہ سبق اور اس کی مشق یہاں ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے 5ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ لیا ہے اور اس کی ہم نے مشق بھی کر لی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے اسباق کی آپ کو فوری اطلاع ہو سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی میں نئے سبق لوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اور میں پھر عرض کروں کہ یہ ایک لازمی مضمون ہے، اس کو تھوڑی سی توجہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو آپ کے جو اوور آل گریڈ ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کو اچھے کالجوں میں، بہتر گریڈ کے ساتھ اچھے کالجوں میں اور یونیورسٹی میں داخلہ آسانی سے مل سکے گا۔ تو اس کو تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی توجہ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔
تو آنے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ.